الرحیم۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، بہل گیا تھا میں جس سے یہ وہ سحر تو نہیں۔ محترم ناظرین، دو چار روز سے جو ایک مشق پاکستان میں جوڈیشری کی سطح پر جاری و ساری ہے، کل یقیناً وہ اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک بار پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور جوڈیشری کی سطح پر عدالتی میدان میں ہمیں ایک اور سیاہ دن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر پنجاب اسمبلی میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی اور وہ رولنگ عدالت میں چیلنج کر دی گئی کہ وہ رولنگ غلط دی گئی ہے، اور جس بنیاد پر وہ رولنگ دی گئی، جس کے مطابق یہ تھا کہ قاف لیگ کے 10 ممبران صوبائی اسمبلی جنہوں نے اپنے صدر کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے ووٹ مسترد کر دیے گئے، اور ان کے استرداد کے بعد، ان ووٹوں کے استرداد کے بعد ظاہر ہے کہ جو دونوں مقابل تھے، شہباز، حمزہ شہباز اور پرویز الہی، وزارت اعلیٰ کے دونوں امیدوار مقابل تھے۔ 10 ووٹوں کے استرداد کے بعد جو وہ پرویز الہی کے ووٹ تھے، لیکن اپنے پارٹی کے صدر کی خلاف ورزی کے نتیجے میں وہ ووٹ مسترد کر دیے گئے، اور اس طرح سے آپ جانتے ہیں، تفصیلات سب سامنے آ چکی ہیں۔ حمزہ شہباز کو ڈپٹی اسپیکر نے کامیاب قرار دے دیا، وہ عدالت میں چیلنج ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، رائٹ ہے، عدالتی فورم پر ہی اسی سطح پر جا کر اگر ہمارے درمیان کوئی ایشوز آ جاتے ہیں تو ہمیں بلا شبہ اپنی محترم عدالتوں سے اسے حل کرانا چاہیے، ان مسائل کو حل کرانا چاہیے، اور اپنی قومی زندگی کو رواں دواں رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا اپنے عدالتی نظام پر ایک لازوال اعتماد ہو۔ بلا شبہ ہماری پوری قوم عدالتوں کا بے حد احترام کرتی ہے، اور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اسی لحاظ سے عدالتوں پر، ہمارے اعلیٰ عدالتوں کے محترم جج صاحبان پر بہت بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین، میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہماری پوری تاریخ اسلام میں عدل مسلسل، ہمارا دور عروج میں عدل ہمارا شعار رہا ہے، عدل ہمارا شعار رہا ہے، دنیا کے لیے مثال بنا رہا ہے۔ ہمارے قریب کے جو دور
قریب ترین جو دور ہمارا تھا مغلیہ عہد اور سلطنت عثمانیہ، اور اس سے پہلے کہ اگر ادوار میں جائیں تو وہ تو ہمارے مثالی ادوار تھے۔ صدر اول کا دور تو ہمارا ایک ماڈل دور تھا۔ اس کے بعد کے ادوار بھی وہ اموی خلافت کے ہوں، وہ عباسی خلافت کے ہوں، وہ بھی عدل فراہم کرنے کے اعتبار سے قابل مثال رہے ہیں۔ اور سلطنت عثمانیہ میں تو یہ حال تھا کہ فوجیں اگر کہیں فتوحات کے سلسلے میں، فتنے کو فروغ کرنے کے سلسلے میں اگر پہنچتی تھیں تو فوج کے پہنچنے کے ساتھ ہی وہاں پر عدالت قائم ہو جایا کرتی تھی، تاکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی وہاں کے شہریوں کے ساتھ، وہاں کے باشیوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، ظلم ہو، تو قاضی کی عدالت میں لے جا کر اس کا تدارک کیا جائے اور مظلوم کو اس کا حق واپس دلوایا جائے۔ تو یہ تاریخ اسلام میں یہ ہمارا شعار رہا ہے۔ ہمیں جیسا کہ ہمارے پاکستان کے بانیان نے، ہمارے آزادی دلانے والے ہمارے محترم اکابرین نے جو اس خطے کے حوالے سے، اس وطن عزیز کے حوالے سے خواب دیکھا تھا کہ اس کو ہم عدل کی لیبارٹری بنائیں گے، تو اس اعتبار سے تو پہلے ہی روز سے اور آج تک ہمیں دنیا کے لیے عدل کی مثال بن جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ قابل افسوس امر ہے، اور میں اس کے لیے بہت احترام کے ساتھ اپنی عدالتوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس میں آج عوام کا اعتماد آپ پر متزلزل ہو چکا ہے، عدالتوں پر متزلزل ہو چکا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ افسوسناک امر یہ ہے کہ عدل کے ایوانوں میں وہ فیصلے ہیں، وہ ظلم کے فیصلے ہیں کہ جنہیں نظیر کے طور پر بھی مقدمات میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بطور نظیر کے مقدمات میں پیش نہیں کیا جا سکتا، چھپایا جاتا ہے، ہم دنیا کے سامنے نہیں لا سکتے۔ اس قدر افسوسناک وہ حادثات اور واقعات عدل کے نام پر عدل کے ایوانوں میں ہوئے ہیں۔ اب ہم جس کی تازہ ترین مثال اب ہم ایک اور تلخ تجربے سے ہم گزر رہے ہیں، گزرنے والے ہیں، اور جو آنے والا دن ہے کل، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن آج تک کی جو کارروائی ہمارے سامنے آئی ہے ناظرین، وہ کوئی قابل رشک نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں 3 رکنی بینچ بنا ہے، اور اس 3 رکنی بینچ کے محترم جج صاحبان پر ایک پارٹی کا، پی ڈی ایم کا اعتماد نہیں ہے، اور وہ مسلسل دہائی دے رہے ہیں کہ فل بینچ بنایا جائے تاکہ یہ بنیادی مسئلہ کہ اختیار کس کے پاس ہے، پارٹی میں آخری اختیار کس کے پاس ہے؟ صدر کے پاس ہے، پارٹی کے صدر کے پاس ہے، یا کہ جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کے پاس ہے؟ وہ جو پارلیمانی پارٹی ہے، جو پارٹی ہی کی محنتوں کے نتیجے میں وہاں تک پہنچی ہے، اور پارٹی کی اور صدر کی مسلسل محنتوں کے مرہون منت ہے، وہاں پہنچی ہے، اس کے پاس آئین بہت واضح ہے، بہت سی تفصیلات آپ لوگ اس میں جو مسلسل ہمارے احباب قانونی ماہرین جو آراء دیتے رہے ہیں، آپ اس میں دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ میں اس میں آپ کا وقت یقیناً نہیں ضائع کرنا چاہتا۔
اب اگر اس 3 رکنی بینچ کے 2 جج صاحبان پر اعتماد نہیں تھا اور تقاضا تھا کہ فل بینچ بنایا جائے، جسے آج ہماری محترم عدلیہ کے ججز نے اسے مسترد کر دیا، اس مطالبے کو مسترد کر دیا، جو انتہائی ایک جائز مطالبہ تھا وہ مسترد کر دیا گیا۔ ہمارے قابل احترام چیف جسٹس صاحب کو اس ضمن میں راستہ نکالنا چاہیے تھا۔ عدل کے اعتبار سے لوگوں کی تشفی کرائی جانی چاہیے تھی، بہت ضروری تھا، لیکن اس افسوسناک امر کا کیا کیا جائے کہ یہ سب وہاں ہوتا ہے جہاں ہماری عدالتیں آزاد ہوتی ہیں، لیکن جب عدالتیں آزاد نہ ہوں اور وہ بالادست اور زبردست قوت کے ایک اشارے کی منتظر اور اس اشارے پر اپنے فیصلے سنانے کی پابند ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہاں اس طرح کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ فل بینچ کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ اب فل بینچ کا آپ نے مطالبہ مسترد کر دیا، رد عمل کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں کیا صورتحال آئی سامنے؟ اب جو بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، آئینی بحران ہے، قانونی بحران ہے، اور پہلے ہی ملک میں بہت بڑے معاشی بحران اور سیاسی بحران موجود ہیں، ان بحرانوں میں ایک مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، ایک مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور صرف ہمارے اعلی عدلیہ کے ان فیصلوں کے نتیجے میں ہم قانون کی پاسداری کے اعتبار سے، اپنے عدالتوں کے احترام کے اعتبار سے ان کے فیصلوں کے ماننے کے پابند ہیں، لیکن عدل کے ان ایوانوں میں عدل کے نام پر جو ظلم کیا جاتا ہے، جو اقدام ظلم کے کیے جاتے ہیں، ان پر آہو بکا کرنا بھی ہمارا حق ہے، اور اسی اعتبار سے ہم یہ دہائی دے رہے ہیں کہ ایک بار پھر ہماری عدالتیں اپنی تاریخ کے سیاہ دھبوں میں ایک اور دھبے کا اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ آنے والا دن اس اعتبار سے یقیناً خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن جو آثار اور قرائن نظر آ رہے ہیں، محترم ناظرین، وہ کچھ اچھے نہیں لگ رہے، اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ یقیناً یہ قانون کو، عدل کو ایک لازمی طور پر ایک گرز بنا کر ہماری قوم پر عائد اور وار کیا جانے والا ہے، رسید کیا جانے والا ہے، اور پھر اسے ماننے پر مجبور کیا جائے گا، اس کو مسلط کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ صورتحال آگے چل کر کس چیز کا پیش خیمہ بنے گی؟ جن پارٹیوں نے، جن سیاسی قوتوں نے ہمارے یہاں کے کرتا دھرتا لوگوں پر، یہاں کی کرتا دھرتا مقتدر قوتوں پر، یہاں کی مقتدرہ پر، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ پر باوجود بار بار ذکر اٹھانے کے، باوجود بار بار زخم کھانے کے، ایک بار پھر اعتبار کیا، ایک بار پھر اعتبار کیا، اور صرف اس لیے کیا کہ پاکستان کو بڑے شدید خطرات درپیش ہیں جن سے نکالنا اس وقت ضروری ہے،
اس وقت اپنی سیاست کو نقصان پہنچا کر بھی اگر پاکستان کو بحران سے نکال لیا جائے کہ جس کے نتیجے میں پوری قوم کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، سیاست سے زیادہ اہم ہے، سیاسی مفادات سے زیادہ اہم ہے۔ سیاسی قوتوں نے ہماری مقتدرہ پر اعتبار کیا، اس کی آواز پر لبیک کہا، اپنی سیاسی مفادات کو داؤ پر لگا لیا، لیکن پاکستان کی خاطر، پاکستان کو بچانے کی خاطر کہ پاکستان سری لنکا کی دوسری مثال نہ بن جائے، ڈیفالٹ نہ کر جائے، معیشت میں ڈیفالٹ نہ کر جائے، عالمی اداروں کی جن کے چنگل میں ہم پھنس چکے ہیں، امریکی سامراجی غلبے کے نتیجے میں سامراج کے عالمی مالیاتی اداروں کے چنگل میں پاکستان کو اول روز سے ہی پھنسایا گیا، اول روز سے ہی پھنسایا گیا۔ ہمارے اوپر سرمایہ داریت مسلط کی گئی ہے، ہمارے اوپر فوجی آمریت کا مائنڈ سیٹ اور 2 نمبر اسلام، علماء سو اور ڈبے پیروں کے گٹھ جوڑ کو بالادست کیا گیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر اگر چیزیں قائم ہیں اور ان کی چھتری کے نیچے ہم ہیں تو ہم اپنے اداروں سے عدل کی توقع تو نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ اسی کا شخصانہ ہے کہ ہم یہاں کی مقتدرہ سے، یہاں کی مقتدر قوتوں کے ساتھ، یہاں کے ناخداؤں کے ساتھ ایک بار اعتبار کر کے پھر ہم نقصان اٹھانے کا موجب بن رہے ہیں۔ وہ نقصان اٹھا رہے ہیں، آپ پر کون اعتبار کرے گا؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ بجلی صرف سیاستدانوں پر نہیں گری، یقیناً ہمارے جو مقتدرہ کے سربراہ شخصیات ہیں، سربراہ لوگ ہیں، اور ان کے سب سے بڑے فرد ہیں جنرل باجوہ صاحب، یہ بجلی وہاں گری ہے، اور یقیناً آنے والے دنوں میں قوم دیکھ لے گی۔ لیکن جو لوگ پاکستان کو ان حالات پر پہنچانے کے مرتکب ہو رہے ہیں، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی، تاریخ انہیں کبھی ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ اور میں محترم ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جرنیلوں کا، ہمارے ججز کا، ان طبقوں کا یہ آئینی حدود کے اندر رہنا ازبز ضروری ہے، سیاست کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ سیاست کو آزاد نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا، پارلیمنٹ کو بالادست نہیں مانیں گے، بالادست نہیں کریں گے، ملک نہیں چلے گا۔ اگر ملک چلانا ہے تو ہمیں لازمی طور پر اپنے ان اداروں کو آئینی حدود کے اندر سمیٹنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ آئینی حدود کے اندر سمٹنا ان اداروں کے جو ناخدا ہیں ان کو پسند نہیں ہے، وہ سیاست میں دخیل ہو چکے ہیں، وہ معیشت پر قابض ہو چکے ہیں، اور وہ معاشرت کے اہم اداروں، اہم جگہوں پر ظاہر تسلط قائم کر چکے ہیں، مفادات قائم کر چکے ہیں۔ اب یہ مفادات قائم کرنے کے بعد انہیں چھوڑنا انہیں محال نظر آ رہا ہے، پہاڑ نظر آ رہا ہے، اسے چھوڑنا ان کے بس کی بات نہیں۔ میں برسبیل تذکرہ آپ سے عرض کرتا چلوں، ان لوگوں کے انتخاب میں یہ سیاسی قوتیں مفاہمت کے لیے اپنے انتخاب میں یہ نہیں آ سکتی۔ ہمارا ظاہر ہے کہ جرنلزم کے فورم پر بیٹھ کر جانبداریت نہیں برتی جا سکتی۔ بلا شبہ یہ ذمہ داری کہ ہم جانبداریت نہیں برت سکتے۔
اور پھر میں تو آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم ان معاملات کو جانبداریت سے نہیں دیکھ رہے. الحمدللہ میں ذاتی طور پر ولی اللہ تحریک کا، شاہ ولی اللہ کی تحریک کا ایک کارکن ہوں. شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و فکر پہ انقلاب کا دائی. ہم تو یہاں شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و فکر پر سوشلسٹ انقلاب کی جدوجہد کر رہے ہیں. ان تمام جماعتوں کو ہم ایک نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہاں سیاست کو بحال دیکھنا چاہتے ہیں، سیاسی عمل کو قائم رہتا دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیاسی عمل قائم رہے، کیونکہ سیاسی عمل کے قائم رہنے کے ساتھ ہی ہماری سلامتی، ملکی سلامتی وابستہ ہے. سیاسی عمل کے قائم رہنے کے ساتھ ہی ہمارے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں، کم از کم کنٹرول میں رہ سکتے ہیں، ہم سیاسی بحرانوں سے بچ سکتے ہیں. اس لیے ازبت ضروری ہے کہ سیاسی عمل بحال رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہ ادارے اپنے آئینی حدود کے اندر رہیں. اس میں ہماری مقتدرہ ہو یا ہماری جوڈیشری ہو، ہماری اعلیٰ عدالتوں کے ججز صاحبان ہوں، انہیں سیاست کا شوق دورانے اپنی ان ذمہ داریوں کے نہیں اختیار کرنا چاہیے. ہاں، سیاست میں حصہ لینا ہر فرد کا حق ہے، لیکن اگر آپ اس کو آپ اپنا میدان عمل بدلنا چاہتے ہیں، بدلیں، لیکن اس کے لیے آپ کو وہاں سے دستکش ہونا پڑے گا. ایوان عدل سے آپ کو دستکش ہو کر اس کے بعد ہی آپ سیاسی میدان میں بلا شبہ داخل ہو سکتے ہیں. رکاوٹ نہیں ہے، آ سکتے، پھر آ کر آپ سیاست کریں، لیکن عدل کے ایوان میں بیٹھ کر سیاست نہ کریں. وہاں پر وہ عظیم مقدس فریضہ آپ کے ذمہ ہے، وہی سر انجام دیں. پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے ازبت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو آزمائے کو آزمائے اسے خدا شرمائے. سیاسی قوتوں نے اپنی سیاست کو، اپنے سیاسی مفادات کو داؤ پر لگا کر مقتدرہ پر اعتبار کیا، مقتدرہ سے مفاہمت اختیار کی، 10-15% جو بھی سپیس ملی اسی پر اکتفا کیا، اسی پر اکتفا کیا. لیکن جواب میں جو کچھ انہیں ملنے جا رہا ہے، جو ملا ہے، وہ انتہائی افسوسناک ہے. آپ پر آئندہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا. اور بلا شبہ سیاسی قوتیں اس سطح پر اور اس نتیجے پر پہنچنے میں حق بجانب ہوں گی کہ مقتدرہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور ان اداروں کو، جوڈیشری سمیت ان تمام اداروں کو ان کی آئینی حدود کے اندر سمیٹ دینے کے لیے سیاسی قوت کو بروئے کار لانا ضروری ہوگا. سیاسی قوت اور سیاسی طاقت سے ہی ان اداروں کو ان کی آئینی حدود میں واپس دھکیلا جائے گا. اور یاد رکھیے کہ یہ کسی انقلاب سے کم نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے کہ یہ نوبت جو یہاں تک پہنچی ہے، عدم اعتماد کی، اداروں پر سے جو اعتبار اٹھ گیا ہے، تو اس کے ذمہ دار لازمی طور پر اس ذمہ داری سے ہماری مقتدرہ کے ناخدا اور ہماری اعلیٰ عدالتوں کے ججز صاحبان پر ذمہ نہیں ہو سکتے. آخر میں عرض کروں گا، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ خدارا کل کے دن کو ایک سیاہی کے سورج کے طور پر طلوع مت ہونے دے.
اس کو ایک روشن دن کے طور پر طلوع ہونے دیں اور قوم کے مطالبے پر فل بینچ کے سامنے ڈپٹی اسپیکر کے مقدمے کو لے جانے کی کوئی سبیل نکالیں۔ قوم کے مفادات سے بڑھ کر آپ کی چھٹیاں نہیں ہیں، قومی سلامتی سے بڑھ کر آپ کی چھٹیاں نہیں ہیں، قومی سلامتی سے بڑھ کر آپ کی یہ موج میلے نہیں ہیں۔ اس وقت ضروری ہے کہ ہم اور ہمارے تمام لوگ اور خاص طور پر ہمارے ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ذمہ داران حضرات وہ اپنی قومی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور قوم کو اس موقع پر مایوس نہ کریں۔ بہت ضروری ہے کہ آپ قوم کی امنگوں اور امیدوں پر لبیک کہیں اور مہربانی کریں کہ کل آپ جب عدالت دوبارہ شروع کریں تو اس انداز سے شروع کریں کہ آپ کی قوم کا آپ پر اعتماد، آپ کے عدل پر اعتماد بحال ہو چکا ہو اور پوری قوم یکسوئی کے ساتھ آپ کے عادلانہ فیصلے کے انتظار میں ہو، اور جب آپ کا فیصلہ آئے تو پوری قوم کا سر عدل کے حوالے سے فخر سے بلند ہو کہ ہماری عدالتوں نے ہمارے ساتھ ایک عدل کی اعلیٰ مثال قائم کر کے پاکستان کو بحران سے، آنے والے بحرانوں سے اور انتہائی تکلیف دہ حالات سے جو پاکستان دوچار ہونے جا رہا تھا اس سے بچا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے اور ہمیں اس کی خدمت کی، اس کی سلامتی کو قائم رکھنے کی، اس کو ترقی سے ہمکنار کرنے کی اور یہاں کے اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو خوشحال بنانے کی اور دنیا میں اسے ایک باعزت مقام دلوانے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔